یادش بخیر ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں خود یعنی پورا تھانہ چل کر اس کے ڈیرے پر جا رہا ہے، دیکھتا ہوں وہ بے بستہ بدماش ہے یا پینسل پہلوان۔ سودی شاہ نے کہا میرا ذہن ابھی تک اسی بات پر گھوم رہا ہے کہ امتیاز شیخ توتی کے ساتھ وہاں کیوں گیا تھا۔ اگر کل ہی مجھے یہ بات پتہ چل جاتی تو اب تک میں اس سلسلے میں اچھی خاصی تفتیش کر چکا ہوتا۔ دیر آئید درست آئید، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کل نہ صحیح آج تو تفتیش کا آغاز ہو ہی گیا ہے نا۔ اللہ کرے وہ بدبخت ہمیں ڈیرے پر مل جائے، سودی شاہ نے کہا۔ میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا ایسے ڈیروں پر جوا، شراب اور مجرا وغیرہ کی محفلیں عموماً رات کو سجائی جاتی ہیں۔ رنگے ہاتھوں توتی شاہ کو پکڑنے تو میں پھر بھی رات ہی کو آؤں گا، فی الحال تو امتیاز شیخ کا سراغ لگانا ہے۔ ویسے آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر مزید کہا اگر یہ توتی پہلوان آج میرے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی بدبختی میں کوئی کلام باقی نہیں رہے گا۔ توتی کا ڈیرا منڈی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، جلد ہی ہم اس ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا جس بھی گلی سے گزرتے لوگ حیرت، دلچسپی اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے ہمیں دیکھتے۔ توتی کا ڈیرا آبادی سے ہٹ کر ایک طرف واقع تھا۔ ہمارے گھوڑے اس ڈیرے سے ابھی 100 گز دور ہی تھے کہ میں نے ایک شخص کو بھاگ کر ڈیرے کے داخلی دروازے میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں سودی شاہ کو کچھ نہ بتایا۔ میں ابھی تک خود کچھ نہیں سمجھ پایا تھا، اسے کیا بتاتا۔ ہم ڈیرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اترے، پھر کانسٹیبل الہی بخش نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ 3 دستک رائے گاہ گئیں، چوتھی دستک پر دروازہ بڑے محتاط انداز میں کھل گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت پیش نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والا پہلی ہی دستک پر وہاں پہنچ گیا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال کھلے ہوئے دروازے میں مجھے جو صورت دکھائی دی اس نے مجھے مزید چونکا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے چند لمحے پہلے میں نے اس ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں اس کا چہرہ تو واضح طور پر دیکھ نہیں سکا تھا، تاہم مخصوص رنگ کے لباس کے باعث میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس شخص نے گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس شخص نے ہراساں انداز میں بولنا شروع کیا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا میں تمہارے اسی باپ سے ملنے آیا ہوں جسے تم ہماری آمد کی اطلاع دینے کے بعد ابھی ڈیرے میں داخل ہوئے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ توتی کو باہر بھیجو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ تو توتی جی تو ڈیرے پر نہیں ہے۔ منظور ہے باہر کون ہے؟ ڈیرے کے اندر سے کسی نے کرخت آواز میں پوچھا۔ بھاجی پولیس آئی ہے، منظور نامی اس شخص نے کرخت آواز والے کو بتایا۔ یہ لوگ توتی جی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے خاصی ضد فہمی کا مظاہرہ کیا اور پوری قطعیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے نگاہ کے اشارے میں سے پوچھا تھا کیا کرخت آواز میں ڈیرے کے اندرونی حصے سے بولنے والا توتی پہلوان ہی ہے؟ اس کی گردن کی منفی جنبش نے مجھے بتایا کہ وہ توتی پہلوان نہیں تھا۔ اس اثناء میں وہ کرخت آواز دوبارہ ابھری۔ اچھا منظورے میں آ کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھا شوکت، منظورے نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک زوردار دھکا دروازے پر مارا اور ڈیرے کے دروازے کو کھول دیا۔ منظورہ راجو دروازے کے دونوں پٹ تھامے کھڑا تھا۔ اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور پشت کے بال ڈیرے کے اندرونی حصے میں گرا۔ میں بھرا مار کر اندر داخل ہو گیا۔ اگلے لمحے الہی بخش اور سودی شاہ بھی میری تقلید میں ڈیرے کے اندر پہنچ گئے۔ الہی بخش تو تھا ہی پولیس والا، لیکن ہماری میت نے سودی شاہ کو بھی خاصا بہادر بنا دیا تھا۔ اگر میں اس موقع پر وہاں موجود نہ ہوتا تو سودی شاہ توتی پہلوان کے ڈیرے پر ایسی حرکت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سامنا سب سے پہلے اسی شخص سے ہوا، منظورے نے جسے بھا شوکت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ سب سے پہلے اس کے کانوں پر گئی۔ اس شخص کے دونوں سلامت کان سودی شاہ کے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ وہ شخص کن ٹوٹا بدماش توتی پہلوان نہیں تھا۔ آواز کی طرح اس کی صورت بھی خاصی کرختی، بلکہ اس کے چہرے کو ڈراؤنا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ بگڑے ہوئے خد و خال خط کے علاوہ اس کی رنگت بھی طبع کو شرماتی تھی۔ وہ بھائی کے بجائے کوئی بھوت نظر آتا تھا۔ ہم جس انداز میں ڈیرے کے اندر داخل ہوئے اس نے بھا شوکت کو بری طرح بوکھلا دیا۔ وہ کیا بات ہی کرتا رہ گیا اور میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سفاکی سے استفسار کیا۔ تمہارا وہ باپ کن ٹوٹا بدماش توتی شاہ کہاں ہے؟ میرے جارحانہ تیوروں نے اسے دہلا دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وہ نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ؟ میں نے استفسار کا سلسلہ جاری رکھا۔ توتی جی ذرا وزیر نگر گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ ذرا تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے باقی کا توتی یہاں پر ہی رکھا ہوا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور وزیر نگر کب گیا ہے اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ شوکت نامی اس ڈراؤنی صورت والے شخص نے سہمے ہوئے انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ توتی جی آج صبح ہی وزیر نگر گئے ہیں اور ان کی واپسی کل ہی ہوگی۔ اس کی عدم موجودگی میں تم ڈیرے کا نظام سنبھالتے ہو؟ جی ہاں، وہ کلاٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں نے دریافت کیا، اس ڈیرے پر ایسا کون سا کاروبار کھلا ہے جس کا انتظام تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں جناب، اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی۔
میں نے جرحانہ انداز میں کہا۔ دروغ گوئی کا مظاہرہ کر کے تم خود کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچوانے کی کوشش کر رہے ہو شوکت۔ وہ گھبرا گیا، اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، یہاں پر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں۔ بکواس بند کر لنگور کی اولاد۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ سناٹے میں آ گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، نامعقول انسان، مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ طوطی پہلوان کے اس ڈیرے پر جوا ہوتا ہے، شراب اور شباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دینے کی بجائے بھا شوکت نے دزیدہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا، جیسے اس ڈیرے کے بارے میں تمام تر اطلاعات مجھے اسی نے فراہم کی ہوں۔ جب وہ خاموش رہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سودی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی اس وقت زیر تفتیش ہے، تمہارے بعد اس کا نام اور نمبر آئے گا۔ اگر تم اسے پولیس کا مخبر سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری سنگین غلط فہمی ہوگی۔ اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا اور اب متذبذب انداز میں تھوک نکل کر رہ گیا۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم زبان کھولنے پر تیار ہو یا میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ پولیس سے تعاون کی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ بات ختم کرتے ہی میں نے کانسٹیبل الہی بخش کی طرف دیکھا اور تہمکانہ لہجے میں کہا، تم فوراً اس ڈیرے کی تلاشی لو، میں شوکت سے نمٹ کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں اس ڈیرے پر طوطی پہلوان سے ملنے گیا تھا تاکہ گمشدہ امتیاز شیخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، اور ابھی تک میں نے شوکت سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہاں جو بھی کارروائی ہو رہی تھی وہ ایک سنسنی خیز ٹریلر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے وہ ڈیرا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور وہاں پر چند غیر اخلاقی جرائم کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن میں ان معاملات کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اس دھواں دھار کارروائی نے شوکت اور منظورے کے اوسان خطا کر دیے۔ اس وقت ان دونوں کے سوا ڈیرے پر اور کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا کسی گرے ہوئے شکار کی مانند انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، شوکت گھگیانے لگا۔ میں تو حکم کا غلام ہوں جی، طوطی جی کا حکم ٹال کر زندہ آپ کیسے رہیں؟ اوئے لنگور کے تخم، میں نے گرج کر کہا، تمہیں ان کن ٹوٹے دم کٹے بدماش کے حکم کا بڑا خیال ہے؟ اس مالک کے حکم کے خلاف چل رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم حکم کے غلام ہو تو میں چھتر مار مار کر تمہیں اینٹ کی دگی بھی بنا سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورت کا شکار ہو گیا تھا، لہذا مجھ سے تعاون کرتے ہی بنی۔ میں نے اس کی رہنمائی میں طوطی پہلوان کے ڈیرے کا جائزہ لے ڈالا، جو بھی قابل گرفت شے نظر آئی اسے بحق کے سرکار اپنے قبضے میں لے لیا۔ شوکت ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کے جوئے اور شراب کے اڈے پر چھاپا مارا ہے۔ میں نے اسے اسی عام فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور اپنے ضروری مسائل پر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میں عارضی طور پر تمہیں اور منظورے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر جاؤں گا، میں نے اسے گھستے ہوئے کہا تھا کہ تم دونوں طوطی پہلوان کے خلاف گواہی دینے کے لیے محفوظ رہو۔ تمہارے بیانات کے بعد میں طوطی کو گرفتار کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ ہمیں سلطانی گواہ بنا لیں گے؟ فی الحال تو میرا یہی ارادہ ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تم دونوں بھی طوطی پہلوان کے جرائم میں شریک رہے ہو، اس لیے تم لوگوں کی بریت کے لیے یہ وعدہ معاف گواہ والا چکر ہی چلانا ہوگا۔ آپ کی بڑی مہربانی مائی باپ، شوکت نے ممنونیت سے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر مہربان رہوں تو اب میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ پوچھیں سرکار، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ کیا طوطی پہلوان واقعی وزیر نگر گیا ہوا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور وہ کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا؟ مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں نے بدستور اسے گہری نظر سے گھورتے ہوئے جرا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کل شام 4 بجے سے لے کر رات گئے تک تم کہاں تھے؟ میں ادھر ڈیرے پر ہی موجود تھا جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، طوطی پہلوان سپہر کے وقت ڈیرے سے غائب تھا، پھر وہ 4 بجے کے بعد واپس آیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، شوکت نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ کم و بیش 4:30 بجے واپس لوٹا تھا۔ کیا وہ اس وقت اکیلا ہی تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا۔ اگر وہ اکیلا نہیں تھا تو میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ سودی شاہ اور ارشاد کی زبانی مجھے امتیاز شیخ کے خلیے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ میں نے مناسب الفاظ کی مدد سے شوکت کے سامنے امتیاز کے حال و خط اجاگر کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً تصدیقی انداز میں بولا، جی ہاں، آپ اسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، شوکت علی، میں جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں وہ مزہ قلعہ لچمن سنگھ کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام امتیاز شیخ ہے۔ مبینہ طور پر وہ آخری مرتبہ اس ڈیرے پر دیکھا گیا۔ اسے کل رات واپس گھر پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ میں امتیاز شیخ کی تلاش ہی کے سلسلے میں منڈی بلال گنج اور فرید آباد کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس بندے کے ساتھ اس ڈیرے پر کیا بیتی تھی؟ یہ سنگین حالات سن کر شوکت کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ مسکین سی صورت بنا کر اس نے کہا، تھانے دار صاحب،
آپ مجھ سے بڑی سے ایک بڑی قسم لے لیں لیکن میری بات کا یقین کر لیں، اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لگ بھگ 5 بجے ڈیرے سے چلا گیا تھا۔ میں نے ٹٹولتی نظر سے اسے دیکھا اور خود کلامی کے سے انداز میں کہا، وہ 4:30 بجے تمہارے ڈیرے پر آیا، 5 بجے رخصت ہو گیا، یعنی وہ محض آدھا گھنٹہ یہاں رکا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے یہ آدھا گھنٹہ اس نے کس مصروفیات میں گزارا تھا؟ میں اس بارے میں کوئی پکی بات نہیں کر سکتا جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ وہ دونوں ڈیرے پر پہنچتے ہی ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ توتی نے مجھے تاکید کی تھی کہ کسی کو اس طرف نہ آنے دوں۔ اس بندے کو توتی نے اپنا دوست بتایا تھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق پورے آدھے گھنٹے تک کسی بھی شخص کو اس کمرے کی طرف نہ پھٹکنے دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ تمہیں بالکل معلوم نہیں وہ دونوں آدھے گھنٹے تک اس کمرے میں کیا کرتے رہے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ قطعی نہیں سرکار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے بیان کے مطابق امتیاز نامی وہ بندہ 5 بجے شام ڈیرے سے رخصت ہو گیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا توتی پہلوان اس کے بعد ڈیرے پر ہی رہا تھا؟ 10-15 منٹ کے بعد وہ بھی ڈیرے سے باہر چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں چونک اٹھا۔ اس کی واپسی کب ہوئی تھی؟ لگ بھگ 7 بجے، اس نے جواب دیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ توتی پہلوان کی کل شام کی مصروفیات نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی۔ امتیاز شیخ اس کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا، پھر اس کی واپسی پر توتی پہلوان بھی 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تمام تر امور اس جانب اشارہ کرتے تھے کہ امتیاز کی پراسرار گمشدگی میں توتی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ توتی ایک جرائم پیشہ شخص، ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ اگر توتی ایک مرتبہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر اس کی زبان سے امتیاز شیخ کے بارے میں اگلوانا آسان ہو جاتا۔ میں شوکت کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے بقول امتیاز نے کل توتی کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا تھا، اور وہ بھی بڑے مشکوک انداز میں۔ میں پہلے بھی اس کمرے کی تلاشی لے چکا تھا، لیکن اس بار چونکہ ذہن میں دوسری بات تھی لہٰذا تلاشی کا انداز بھی خاصا تفصیلی و تنقیدی رہا۔ تاہم 15-20 منٹ کی کوشش کے باوجود بھی میں کوئی ایسا سراغ پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے امتیاز شیخ کی روپوشی پر روشنی کی ایک کرن بھی پڑ سکتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ توتی پہلوان کی واپسی کا انتظار کیا جاتا۔ میں چونکہ یہ انتظار وہاں منڈی بلال گنج میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا شوکت اور منظورے کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گیا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے سودی شاہ کی مدد سے توتی کے ڈیرے پر ایسا بندوبست کروا دیا کہ جیسے ہی توتی واپس آتا اسے دھر لیا جاتا۔ توتی کو اگلے روز لوٹنا تھا۔ یہ انتظام میں نے احتیاطاً عارضی طور پر کرایا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے حوالدار کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ آئندہ روز منڈی بلاول گنج کے بارے میں احکام دے دیے۔ وہ تینوں علیل صبح تھانے سے روانہ ہو جاتے اور ان کی واپسی توتی پہلوان کی گرفتاری کی صورت ہی میں ہوتی۔ اس سلسلے میں سودی شاہ اور اس کے بندے پولیس اہلکاروں کی بھرپور مدد کرتے۔ میں نے بلال گنج منڈی سے رخصت ہوتے وقت سودی شاہ کو یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ کوئی بندہ بھیج کر فرید آباد میں چھوٹے ارشاد احمد کو بھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے۔ جب میں تھانے پہنچا تو سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ یہ ایسے ہی مراد کی نگرانی میں جنگل کی طرف جانے والی متلاشی ٹیم ناکام و نامراد واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے قلعہ لچمن سنگھ سے فرید آباد تک کا سارا علاقہ دیکھ ڈالا، لیکن گمشدہ امتیاز شیخ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شرقاً غرباً بہنے والی بڑی نہر کے کنارے تو وہ میلوں دور تک ہو آئے تھے۔ ASI اپنی رپورٹ پیش کر چکا تو میں نے اسے پوچھا، چھوٹے شیخ کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ ممتاز شیخ کی طرف تھا۔ وہ ابھی آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے گھر گیا ہے، ASI نے بتایا۔ کہہ رہا تھا 1-2 گھنٹے میں وہ واپس آ جائے گا۔ دراصل نظام پورہ سے شیخ فیاض آیا ہوا ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنے گیا۔ مراد کی بات سن کر اندازہ ہوا کہ امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی والی خبر اب تک کافی پھیل چکی تھی۔ فیاض شیخ امتیاز اور ممتاز کا بھائی تھا جو الگ تھلگ نظام پورہ میں رہتا تھا۔ میں نے مراد سے پوچھا، امتیاز کی تلاش کے دوران میں تم نے ممتاز پر بھی نظر رکھی تھی یا؟ میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جناب آپ کا حکم تھا، میں کوتاہی کیسے برتتا؟ پھر کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں اس نگرانی کے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی گمشدگی میں کسی طور ملوث نہیں۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ فرید آباد میں ارشاد احمد سے ملنے گئے تھے، وہاں کا کیا رہا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عملے کے چند افراد کو اس محاذ کی جانب روانہ بھی کیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہاں کے حالات خاصے سنسنی خیز ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر اسے مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے جوش بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ مجھے پکا یقین ہے توتی پہلوان ہی نے امتیاز شیخ کو کہیں ادھر ادھر کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن یقینی صورتحال کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کل شام تک اس کیس کی کوئی شکل نکل کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک کسی موضوع پر بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ سلسلہ
ممتاز شیخ کی آمد پر منقطع ہو گیا۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن یقینی صورتحال کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کل شام تک اس کیس کی کوئی شکل نکل کر سامنے آ جائے گی۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک اسی موضوع پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر یہ سلسلہ ممتاز شیخ کی آمد پر منقطع ہو گیا۔ ممتاز میرے کمرے میں آیا تو اے ایس آئی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سوالیہ نظر سے اے ایس آئی کو دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، میں تنہائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اظہار کا ایک ہی مطلب تھا، وہ یہ کہ ممتاز شیخ مجھ سے جو بھی کہنا چاہتا تھا وہ بات مراد کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں یہی سمجھا ممتاز شیخ کی بازیابی کی مہم کے سلسلے میں مجھے کسی مفید مشورے سے نوازنا چاہتا ہے۔ میں نے اے ایس آئی کو کمرے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب اس کمرے میں میرے اور ممتاز شیخ کے سوا اور کوئی نہ رہا تو میں نے اسے پوچھا، ہاں بولو، تم مجھ سے کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میرے قیاس کے مطابق وہ امتیاز شیخ کی گمشدگی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، لیکن با انداز دیگر۔ تھانے دار جی، پورے دن کی خجل خواری کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھائی صاحب کے ساتھ اس جنگل میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میرا خیال ہے ادھر قلعہ لچمن سنگھ ہی میں ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کریدنے والے انداز میں پوچھا، ذرا کھل کر بات کرو ممتاز شیخ۔ اس نے چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھا اور ازدرانہ انداز میں بولا، مجھے بھابھی خدیجہ پر شک ہے جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارا مطلب ہے خدیجہ نے خود ہی اپنے شوہر کو کہیں غائب کر دیا یا کروا دیا ہے؟ جی ہاں، کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ میں آج صبح خدیجہ سے مل چکا ہوں، اس کی حالت کو بھی اچھی طرح ملاحظہ کیا ہے۔ میں نے کہا، وہ اپنے شوہر کی گمشدگی پر بے حد پریشان ہے۔ تم بالکل غلط انداز میں سوچو ممتاز شیخ۔ جناب، میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ اس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے پوچھا، تم کس بنا پر اپنی بھابھی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ تھانے دار صاحب، آپ نہیں جانتے خدیجہ کتنی تیز عورت ہے، وہ بھابھی کے لیے اپنے دل میں چھپی نفرت اور قدورت کو سامنے لاتے ہوئے بولا۔ اس چالاک عورت نے بھائی صاحب کو پورے خاندان سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ دولت کی خاطر کسی بھی انتہا کو جا سکتی ہے۔ دولت کی خاطر؟ میں نے سجابیہ نظر سے اپنے سامنے بیٹھے ممتاز کو دیکھا۔ تم کس دولت کا ذکر کر رہے ہو؟ میری معلومات کے مطابق 3000 روپے والے معاملے سے صرف 3 افراد واقف تھے، یعنی رقم دینے والا ارشاد احمد، رقم وصول کرنے والا امتیاز شیخ اور اس کی بیوی خدیجہ، جسے اتنا معلوم تھا کہ اس کا شوہر 3000 روپے لینے فرید آباد ارشاد احمد کے پاس گیا ہے۔ اور اب یہ ممتاز شیخ بھی دولت کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ خدیجہ اور ممتاز شیخ میں سخت ترین دشمنی پائی جاتی تھی۔ یہ تو سوچنا ہی حماقت ہوتا کہ بھابھی نے دیور کو رقم والی بات بتائی ہوگی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے پتہ چلا بھائی صاحب کسی سے ایک تگڑی رقم لے کر آنے والے تھے۔ 3000 روپے کوئی معمولی رقم تو نہیں ہوتی ہے نا؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات جی ادھر ادھر سے اڑتے ہوئے میں نے بھی سن لی ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے کہا، یہ خبر کوئی پتنگ نہیں جو ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہو۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم خواہ اپنی بھابھی پر شک کرے، میرا خیال ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ بے قصور ہے، بلکہ مظلوم ہے، یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے تو عرض کیا ہے نا، آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ میری بات کے یقین کریں نہ کریں۔ میں نے اپنے محسوسات آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور میں بھی تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ بے بنیاد نہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، شاید تمہیں تازہ ترین حالات کی خبر نہیں ہے۔ تازہ ترین حالات؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جواب میں نے اسے فرید آباد اور منڈی بلال گنج میں اپنی کارروائی سے آگاہ کر دیا، اور آخر میں کہا، طوطی پہلوان کے 2 کارندے شوکت علی اور منظور اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ مجھے امید ہے کل تک طوطی پہلوان بھی قانون کی گرفت میں آ جائے گا، پھر تمہارے بھائی کی گمشدگی کا راز بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ نے تو ادھر کے خاصے سنسنی خیز حالات بتائے ہیں، وہ حیرت سے دیتے پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا، حتیجہ کو آپ ضرور چیک کریں، اس کے گھر کی تلاشی کوئی نیا رنگ دکھا سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے خدیجہ نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر کہیں چھپا رکھا ہے؟ میں نے اسے کڑی نظر سے گھورا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور یہ بھی ممکن ہے جن 3000 روپے کا ذکر ہو رہا ہے وہ رقم گھر کے اندر سے ہی برآمد ہو جائے۔ میں نے کھوجتی ہوئی نگاہ سے چند لمحات تک اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ممتاز شیخ، تم ایک بے بنیاد بات کر رہے ہو۔ بہرحال میں تمہاری اس بات کو یکسر رد نہیں کروں گا۔ میں پہلے بھی خدیجہ کے گھر سے ایک چکر لگا کر آ چکا ہوں، تفصیلی تلاشی بھی لے ڈالوں گا۔ آپ مجھے اجازت دیں تھانے دار صاحب۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں نظام پور سے چند مہمان آئے ہوئے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم سے بڑا بھائی فیاض شیخ نظام پور سے آیا ہوا ہے۔